اللہ سے میرا ایک سوال تھا، ایک ایسا سوال جو میں اس سے تب پوچھا کرتا تھا جب کوئی میرا دل دکھاتا تھا یا میرے ساتھ زیادتی کرتا تھا۔ میں اللہ سے پوچھتا تھا کہ اے اللہ، آخر میں ہی کیوں؟ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جائے نماز بچھاتا، ہاتھ اٹھاتا، کبھی سجدے میں گر کر، کبھی اسے پکارتے ہوئے مخاطب ہوتا، میں اسے اس طرح سے آوازیں دیتا تھا جیسے وہ میرے آس پاس میرے بے حد قریب کہیں موجود ہو، اور وہ واقعی میرے بے حد قریب موجود تھا، مگر مجھے اس کی طرف سے جواب نہیں ملتا تھا۔ اٹھے ہوئے ہاتھ بے دم ہو کر گر جاتے تھے، میں تھکنے لگتا، اللہ سے روٹھنے لگتا، کچھ تو کہتا، وہ مجھ سے صرف اتنا ہی بتا دیتا کہ میرے ساتھ لوگ برا کیوں کرتے ہیں؟ کیا میں برا تھا؟ بار بار ایسا ہوتا رہا اور میں ٹوٹ کر اپنے وجود کو سمیٹتے ہوئے یہی سوال کرتا رہا، اور پھر ایک دن مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ مجھے وہی جواب مل گیا جس کی مجھے تلاش تھی۔ ہاں، مجھے اپنی پہچان ہو گئی۔ میں جان گیا کہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ راتوں کے وہ طویل سجدے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے لاڈ سے باتیں کرنا، اور پھر روتے ہوئے اس سے یہ کہنا کہ اللہ، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر آنکھیں پوچھتے ہوئے سر اٹھا کر آسمان کی طرف اس طرح سے دیکھنا جیسے ابھی مجھے جواب ملے گا، پھر جائے نماز پر سسکتے ہوئے لیٹ جانا اور اپنے گرد ایسے بازو باندھ لینا جیسے کسی نے آغوش میں بھر لیا، اور پھر اللہ سے کہنا، اللہ، آپ سن رہے ہیں نا، میں بہت اکیلا ہوں۔ پر میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ اس وقت میرا رب میرے بہت قریب موجود ہوتا تھا۔ اسے مجھ سے بے پناہ محبت تھی، تبھی دنیا کے لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں اس سے بات کروں، اسے پکاروں، اسے روتے ہوئے لاڈ سے اپنے دکھڑے سناؤں، اور پھر اپنے وجود پر لگے گہرے زخم دکھاتے ہوئے کہوں کہ اے اللہ، یہ دیکھیں، آج پھر کسی نے دھوکہ دیا ہے، آج پھر کسی نے تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ، دیکھیں، مجھے چوٹ لگی ہے۔ اللہ، مجھے آج پھر کسی نے گرا دیا ہے۔ وہ سچی دوستی کے دعوے کرتے تھے، دیکھیں اللہ، انہوں نے مجھے بہت ستایا، مجھے کتنا دکھ پہنچایا۔ اللہ، آپ سن رہے ہیں نا؟ بتائیں نا، ایسا آخر صرف میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ اے اللہ، مجھے جواب دیں، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ رونے کے بعد میرے دل کو ایسے سکون مل جاتا تھا جیسے مجھے کسی نے اپنی آغوش میں بھر لیا ہو، اور سجدے میں مجھے ایسے لگنے لگتا جیسے میں اس دنیا سے ہٹ کر بہت دور کسی ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں غم کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ وہ میرے پاس تھا مگر میں اس کے قریب نہیں تھا۔ وہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتا تھا، وہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، اور میں اس کے پاس تب جاتا تھا جب مجھے ٹھوکریں لگتی تھیں، جب مجھے زخم آتے تھے، جب دنیا کے لوگ مجھے نیچا گرا دیا کرتے تھے۔ میرا وہ رونا، وہ اللہ کو پکارتے ہوئے لوگوں کی شکایتیں لگانا اسے اتنا پسند ہے کہ وہ بھی مجھے اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے صبر اور ہمت دی، حوصلہ دیا، میری قوت برداشت بڑھائی کہ اب میں ٹوٹتے ہوئے روتا نہیں ہوں بلکہ مسکرا دیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جس ذات سے میں نے باتیں کی ہیں وہ میرے ساتھ ہے۔ میں جس محبت کو لوگوں میں تلاش کر رہا تھا وہ میرے پاس ہی تھی، اور پھر اللہ، اسے مجھ سے بہت محبت ہے۔ میں آج بھی اللہ سے باتیں کرتا ہوں، گڑ گڑا کر روتے ہوئے اسے آوازیں دیتا ہوں، اور وہ میری سنتا ہے، بے حد خاموشی سے سنتا ہے، مجھے نہ ٹوکتا ہے اور نہ ہی مجھ سے بیزار ہوتا ہے۔ میں جتنی باتیں کروں وہ سنے جاتا ہے۔ مجھے یقین آ گیا کہ میں برا نہیں ہوں، میرے اللہ کو مجھ سے محبت ہے۔ میرے لیے اب یہی بات اہم ہے، بس یہاں اس دنیا میں ٹوٹے ہوئے ہر انسان سے اللہ کو محبت ہے، جسے بہت تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں، جس کے ساتھ لوگ برا کرتے ہیں، جو بار بار جڑنے کی جستجو میں اپنوں کے ہاتھوں میں ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ اکیلے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ برے ہیں۔ انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کو ان سے محبت ہے۔ بھلا اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور بات ہو سکتی ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟